یا رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ علماء کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ میں دو چار باتیں صرف اپنے آپس میں معاشرے کے حوالے سے، آپس میں جو ہے معاملات کے حوالے سے آپ سے عرض کروں گا، اور اس بات سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں انتظامیہ کو، علاقے کے لوگوں کو، اور جنہوں نے یہ اتنی دور آ کر مسجد بنائی ہے۔ عبداللہ دانش صاحب نے بتایا کس طریقے سے بنائی ہے، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہاں توحید کی، رسالت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی شمع روشن ہوگی، بلکہ ہو گئی ہے، یہ بڑھے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابع داری کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور ہم اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کا مقصد دنیا میں ایک ہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی تابع داری کرنا۔ اور تابع داری کا مفہوم بڑا لمبا چوڑا ہے۔ تابع داری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں ہے، آپس میں تعلق اور واسطے کے ہیں۔ بطور ایک انسان ہم ایک آدمی ہیں، لیکن ہم بیٹا بھی ہیں، ہم باپ بھی ہیں، عورت ہے تو والدہ بھی ہے، بہن بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے۔ رشتہ انسان کا تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اصل رشتہ وہ ہے جو بنا دیا گیا ہے۔ لڑکی تو لڑکی ہے، لیکن وہ بیوی ہوتی ہے تو اور رشتہ ہے، ماں ہوتی ہے تو اور رشتہ ہے، باپ ہوتا ہے تو باپ اور ہے، بیٹا اور ہے، دوست اور ہے، بھائی اور ہے۔ تو دنیا کے معاملات یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کے پہلو ہیں، یا دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہے نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو خوش کرنے سے دنیا اور آخرت بنتی ہے، اور اس نے طریقہ ایک ہی بتایا کہ مجھے خوش کرنا ہے نا، تو میں نے اپنا نمائندہ بیچا ہے۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا پیغامبر ہے، پیغام دینے والا۔ بس یہ سمجھنا کہ جو بات کرتا ہے میں ہی کر رہا ہوں، سمجھنا کہ اس کی تابع داری میری تابع داری ہے، اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی، اس کی محبت میری محبت ہے۔ یہ قرآن پاک کی باتیں ساری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا وہ آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، میں نے تو کہہ دیا، آپ ان کو کہہ دیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یار بننا چاہتے ہو، تو فاتبعونی میری پیروی کرو، بس یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا بہت آسان ہے، سب سے آسان کام دنیا میں یاری لگانے کا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا، معافی دینے والا، چھپانے والا، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود پردہ ڈالنے والا وہ ہے، اور کوئی نہیں دنیا میں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ دنیا کے معاملات تب آپ کے صحیح ہوں گے، آپس میں محبت اور پیار تب ہوگا، امن و امان دنیا میں تب قائم ہوگا کہ سب سے پہلا کام جو ہے اپنے ذہن کو صحیح رکھنا ہے، اپنے دل کو صحیح رکھنا ہے، اپنے گمان کو صحیح رکھنا ہے۔ دنیا میں ہم اکثر ایسے ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ یار ایسا ہوگا، یہ میرا ہمسایہ جو ہے گوانڈی، یا میرا یہ رشتہ دار، یہ یار ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا ہوگا۔
دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو میں کہوں گا یار اچھا یہ مجھ سے چرا کر بات کر رہے ہیں، یہ بات میری کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان بعض الظن اسم. یہ علماء حضرات بیٹھے، میں تو نہیں اس طرح. یہاں بعض جو ہے نا، مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ بعض اکثر کے معنی میں ہے، کہ اکثر گمان غلط ہوتے ہیں، اکثر گمان غلط ہوتے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں غلط ہوتے ہیں. تو کسی کے حوالے سے اپنی طرف سے کوئی گمان نہیں بنانا. گمان بنانا ہے تو اچھا بنانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے جہاں رہتے تھے وہ دشمن ہو گئے، جس طرح عام طور پر نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں. ہمیشہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، بندوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ کسی نبی کو دنیا میں چین سے نہیں کام کرنے دیا، کسی نبی کو. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہے. وہ جب وہاں سے نکلے ہیں، جس طرح آپ کے نبی بھی نکلے ہیں مدینے سے، مکے سے مدینے کی طرف، راتوں رات. پیچھے لوگ تھے نا، پیچھے وار چڑھی ہوئی تھی، جس طرح کہتے وار. تو وہ جا رہے تھے چھپ چھپا کر پہاڑوں کی طرف سے. تو وہاں کسی ایک بندے کو پتہ چلا کہ یہاں اللہ کا نبی وہ آ رہا ہے عیسیٰ. وہ بندہ، اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن وہ بڑا نافرمان قسم کا تھا، بڑا بدماش قسم کا تھا، لٹیرا تھا. دہشت تھی اس کی. ایسے ہی اس کے دل میں آ گئے یار ساری زندگی ایسے ہی کام کیے ہیں، نبی تو اللہ والوں ادھر سے گزر رہا ہے یار، ان سے ملتے ہیں تو پچھلی معافی تو اب. وہ مشہور لٹیرا تھا، مشہور دہشت گرد تھا. دہشت گرد سے مراد اس کی دہشت تھی، مطلب نماز روزے کا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ راستے میں کھڑا ہو گیا. حضرت عیسیٰ اور اس کے حواری، وہ 9 تھے، وہ 11 تھے، وہ 12 تھے، وہ جس طرح ہے. وہاں سے آگے سے مل کر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی میں حاضر ہوا ہوں. یعنی سب کو پتہ ہے کہ یہ حاضر ہوا ہے دین کے لیے، مسلمانی کے لیے، تابع داری کے لیے. ان میں ایک بندہ تھا 9-10 میں. وہ حواری وہ تھے جو اس وقت کے نیک ترین لوگ تھے، اس وقت کے، جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، حضرت علی وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایک بندہ ان میں تھا، ان ساتھیوں میں سے، حواریوں میں سے. اس نے دل میں کہا کہ یار یہ بندہ آ رہا ہے یار، یہ نیک لوگوں کی جماعت جا رہی ہے، نبی ہمارے ساتھ ہے، یہ بندہ یار، نفرت کا اظہار کہ یہ پاپی آدمی یہاں کہاں آ گیا. دل میں کہا. وہ بندہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، لیکن فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس نے کہا جاؤ میرے بندے عیسیٰ کو کہو کہ یہ جو 2 بندے ہیں، ایک یہ جس نے گمان کیا تھا کہ یہ تو یار ایسے یہ کیا لینے آ گیا، یہ اے دال کی اے دال تے مسور دی، اے منہ تے مسراں دی دال. اس نے کہا، اللہ فرشتے سے کہا کہ اسے ان سے کہو جا کر کہ یہ جو بندہ آیا ہے نا، سب کچھ چھوڑ کر پاپی، اس کے پچھلے گناہوں پر میں نے کانٹا پھیر دیا، سب گناہ معاف کر دیے. اور یہ جو بندہ ہے جس نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو آ گیا یار شڈو پر، نفرت، اظہار نفرت کیا، تنفر، کہا کہ اس سے کہو کہ تمہارے پچھلے نیکی ساری کانٹا پھیر دیے. ایک وجہ سے کسی کے بارے میں گمان کرنا، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا. یہ اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایت کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا انکار نہ کرو، اگرچہ ان کو صحیح طریقے سے مانو بھی نہ، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. گمان جو ہے سب سے بڑی برائی ہے. کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے. دوسری بات جو سب سے زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ان پر توجہ نہیں کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہم جو ہے کسی کی بات ہوگی، وہ بندہ جو ہے فلاں، اب بس یار وہ تو ایم ہی ہے، کوئی یار آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے ایم کہنے کی. غیبت کتنی بڑی برائی ہے. اسی آیت میں ہی ہے نا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم پسند کرتے ہو غیبت کی بجائے، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. فکرہتموہ، یقین تم کراہت کرو گے. تو یہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یہ ظاہری چیزیں ہیں.
اسلام جو ہے اس نے آپ کی اصلاح کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, ظاہری کو تو چھوڑو کہ آپ نے غیبت کی ہے, آپ نے کسی کو مارا ہے, آپ نے گالی دی ہے, یہ ظاہری چیزیں پتہ چل جاتا ہے. اسلام جو ہے یہ ظاہری چیزوں کا نام نہیں, یہ باطن کا بھی نام ہے. تزکیہ نفس جو ہوتا ہے, تزکیہ جس کو کہتے ہیں, جو ہمارا ہوتا نہیں ہے, نہ ہمارا اسکول میں ہوتا ہے, نہ ہم کالج میں کرتے ہیں, نہ اپنا کرتے ہیں, نہ کسی کا کرتے ہیں. ہم پڑھاتے ہیں, ہم تزکیہ نہیں کرتے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو دو کاموں کے لیے بھیجا, تعلیم بھی دینی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ بھی کرنا ہے, کلینسنگ بھی کرنی ہے, وہ ہم نہیں کرتے ہیں, جو بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو اندر ہے نا حسد, بس اس سے بچ جاؤ, بچ جاؤ, جس طرح ہوتا ہے وہ بچ جاؤ بس. یہ لفظ قرآن حدیث کے, یہ قرآن حدیث کے ایاکم والحسد, ایاک بچ جاؤ, ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اور حسد سے بچ جاؤ. تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی بیماری ہے یہ, ایسا ہے جیسے ایسی کھا جاتی نیکیوں کو جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بات چھوٹی سی, ہمارے لیے چھوٹی سی, ہم ایسے کسی کے بارے میں ایسے کہتے ہیں یار یہ بس اللہ کرے یہ تو بس, اس طرح کی باتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو عام دنیا کی باتیں ہیں, مثلا سچا آدمی, سچائی جو ہے, صدق, یہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک ایک چیز کے اوپر تو پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. صرف سچ بات کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, بچ جاؤ اللہ تعالیٰ سے. وقولوا قولا سدیدا, بات کرو تو اچھی کرو, سچی بات کرو, سیدھی بات کرو, سیدھی بات کرو. بات کرنی ہے تو سیدھی کرنی ہے. اس کی تشریح اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں, وقل خیرا او لیصمت, بات کرو تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو. سیدھی بات کرو, سیدھی بات کرو. وقولوا قولا سدیدا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا اجر, ایک بات کا کیا اجر دے گا؟ صرف ایک بات کا, صرف ایک بات کا. ایک ایک بات کو پکڑ لیں تو کام بن جاتا ہے. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ پہلا کام یہ کرے گا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. جو کام ہم کرتے ہیں نا, اعمال سے مراد جو بھی روزمرہ کے کام کرتے ہیں, ہم روزی کماتے ہیں, ہم دکان کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم پڑھاتے ہیں, ہم مزدوری کرتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم, صرف سچ بولنے سے تمہارے سارے کے سارے دنیاوی کام, ان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری اللہ پر ہو جاتی ہے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اعمال ہی صحیح نہیں کرنے, جو تم نے غلط کام کیے ہیں, جتنے بھی کیے ہیں, یغفر لکم ذنوبکم, یہ جتنے بھی کیے ہیں میں نے اپنے پلے سے نہیں کہا, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہہ کر کہا تھا. کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے خود کی ہیں, کئی باتیں اب کہا کہ اے میرے پیغمبر آپ کہیں, اس لیے کہ آپ ان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بات کیونکہ سامنے بات کرے تو اثر ہوتا ہے, بعد میں بات کرے تو اتنا اثر نہیں ہوتا. اللہ نے کہا تھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الذین آمنوا قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے وہ بندو جنہوں نے ڈھیر سارے گناہ کیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے نا, میں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے لفظوں کا ہیر پھیر ہو جائے. تو میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے, کیا میں کہہ رہا تھا, ادھر چلا گیا ہوں. تو یہ ہاں, سچ بولنا, اس کا ایک اجر یہ ہے کہ آپ کے اعمال اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں, اللہ ان کی اصلاح کرے گا. خود کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ, ویغفر لکم ذنوبکم, سارے کے سارے گناہ بخش دے گا, گناہ بخش دے گا. اللہ پھر آگے کیا کہتا ہے, تیسری بات, کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے سچ بولنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو بندہ بھی سچ بولتا ہے, سیدھی بات کرتا ہے, بات میں وڑ نہیں ہوتا, ڈنگ نہیں مارتا, وہ دنیا میں کامیاب ترین آدمی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اس سے بڑھ کر یہ میں اور بات کرتا ہوں, علماء آپ سے مسئلے مسائل اچھے کریں گے. ایک بات کرنی ہے, اس کو ظاہری کہتے ہیں, بات کرنا پڑتا ہے. ایک آپ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, کبھی آپ نے غور نہیں کیا, آپ کہتے کچھ نہیں ہے, بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. آپ کا رویہ ہے, ایپٹیٹیوڈ, آپ کچھ بھی نہیں کہتے. آپ کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام, کوئی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے. آپ چلتے ہیں تو بڑے
تکبر اور فخر سے چلتے ہیں. آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسے جس طرح یار یہ. آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. آپ کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن سب دیکھ رہے ہیں یا تو آپ سے نفرت کریں گے یا آپ سے محبت کریں گے. آپ کسی سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, گزرتے ہیں تو آپ اس کو مسکراہٹ, السلام علیکم کیا حال ہے, صرف مسکراہٹ ہو. سلام تو سارے ہی کرتے ہیں نا. ایک بندہ سلام کرتا تو آپ کہتے ہیں وعلیکم, ایک بندہ کہا وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی خیریت. رویہ اتنی بڑی چیز ہے, رویہ بہت بڑی چیز ہے. صرف رویے سے ہی کر لیں. آپ اپنے والد کی طرف بات نہ کریں, صرف رویہ آپ کا ہو, مسکراہٹ ہو. آپ گئے ہیں بش کیا حال ہے, ابا کی حال بھی ٹھیک ہے, ابا ٹھیک ہیں خیریت ہے, ابا ٹھیک ہیں. بات ایک ہی ہوتی ہے, اس کے معنی کئی ہیں. مطلب کہتا روٹی کھائے, روٹی کھا لی ہے نا روٹی. اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی ہے, اپنے رویے میں مٹھاس پیدا کرنی ہے. ہمارے معاملات جو ہے نا آپس میں, بھائیوں کے, بہنوں کے, رشتہ داروں کے, محلے والوں کے, آپ دیکھنا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. سارے آپ کی عزت نہ کریں, آپ کو اچھا نہ سمجھے تو پھر کہنا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو ہمیں اپنے 12 باتیں آپ نے سنی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو صحیح کرے, ہمارے رویوں کو صحیح کرے, ہمارے دلوں کو صحیح کرے, ہمارے گمانوں کو صحیح کرے. اللہ تعالیٰ باقی معاملات اللہ تعالیٰ خود صحیح کر دیتے. آخر دعوانا